اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 121۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، یعنی جس چیز پر، جس ذبیحہ پر اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حلال ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ شیطان کا جو کہنا مانے گا پھر ظاہر ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں، یعنی کیا وہ برابر ہو جائے گا اس بندے کے جو اندھیریوں میں ہے یا اندھیروں میں ہے، اس بندے کے وہ برابر نہیں ہو سکتا جو نور میں ہے، جو روشنی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنہ کیے کہ اس میں داؤ کھیلیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں، یعنی وہ مکر نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کون؟ جو شیطان کے قدموں پر چلتے ہیں، جو مجرمین ہیں، جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس چیز کی ان کو خبر بھی نہیں، شعور بھی نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ وعلیکم السلام۔
ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب، بدلہ ان کے مکر کا، بدلہ ان کے مکر کا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، بے شک، اور جسے گمراہ کرنا چاہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اور جسے گمراہ رہنے دینا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر، گویا کسی زبردستی سے، کی لفظ یہاں ایڈیشنل لگ رہا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ یعنی جسے اللہ راہ دکھانا چاہے، ہدایت کرنا چاہے جس کی اللہ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اسلام کی ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، جو احکامات اسلام ہیں، جو دین حق کے اسلام احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جسے گمراہ رہنے دینا چاہے اللہ، اس کے لیے ساری چیزوں میں مسائل ہو جاتے ہیں، اسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے۔ پہاڑ کیا، یہاں تو آسمان کا لفظ ہے کہ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے ویسے مشکل لگتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے جو وہ نیک کام کرتے رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ، تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے، بے شک۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں
بدلہ ان کے کیے کا۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون مسلط ہے ہم پر۔ اللہ میری توبہ۔ بدلہ ان کے کیے کا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی اور عافیت طلب کرتے رہیں۔ اور یہاں ایک اور آیت پڑھ کر مکمل کریں گے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے؟ تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے۔ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم، ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح کرتے رہیں، روزانہ اس پر عمل صحیح سمجھتے رہیں اور صحیح عمل کرتے رہیں، اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ کریم، فلسطین اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت و اتفاق عطا فرما اور متحد فرما، نفاق سے نجات عطا فرما، اور ہمارے زمانے کے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے سپاہیوں میں شمار ہو جائیں اور ان کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ کریم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔